بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی سے ابتدا ہے، اسی سے انتہا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو ہر چیز سے پہلے تھا اور ہر چیز کے بعد بھی وہی ہوگا۔ حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں پیدا ہوئے۔ انہیں ہرمس الحرامسا کہتے تھے۔ یہ سریانی زبان کا ایک لفظ ہے۔ ہرمس کے معنی ہے تجربہ کار، مضبوط رائے والا۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ آپ بابل کے شہر میں پیدا ہوئے، پھر ہجرت کر کے مصر پہنچے۔ آپ کے والد کا نام یارد بن ملائل بن کنان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام ہے۔ مشہور قول کے مطابق ادریس علیہ السلام کو خنو نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ادریس علیہ السلام کی عمر 308 برس گزرنے کے بعد آدم علیہ السلام اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اس غمناک حادثے کے بعد ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا اور ان کے سامنے واعظ کیا، جن میں انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور شیطان کی نافرمانی کا حکم دیا، اور انہیں کہا کہ وہ قابیل کی اولاد سے میل جول ختم کر دیں، لیکن انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا، اور بنو شیس کی ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت قابیل کی اولاد کی طرف متوجہ ہونے لگی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 2 مقام پر آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قرآن کی آیات اور اس کا ترجمہ: اور اے بنی اسماعیل، ادریس اور دہل کفل کا ذکر کیجیے، یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں شامل کیا، بلا شبہ یہ نیک لوگ تھے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی بابت یوں فرمایا: ترجمہ: اس مقدس کتاب قرآن مجید میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجیے، بلا شبہ وہ بھی نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے انہیں نبی اور راست باز قرار دیا ہے۔ علم انساب کے اکثر علماء کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں شامل ہیں۔ آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے ادریس علیہ السلام کو نبوت کا شرف حاصل ہوا۔ ادریس علیہ السلام سے متعلق روایت: امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی نے سب سے پہلے قلم سے لکھا۔ اس کے علاوہ آپ کے بارے میں ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کپڑوں کی سلائی شروع کی۔ آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قابیل کی اولاد کو گرفتار کیا تھا اور انہیں غلامی کی زنجیر میں جکڑ دیا تھا، اور ادریس علیہ السلام تک اپنے والد کے ذریعے وہ باتیں پہنچیں جو کہ ان کے آباء و اجداد سے چلی آتی تھیں، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہتے تھے۔ یہ سب کچھ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی ہی میں ہو چکا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات: امام ابن جریر رحمۃ اللہ نے ہلال بن یساف سے بیان کیا ہے، انہوں نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے میری موجودگی میں کعب احبار سے فرمایا، ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے اس فرمان قرآن کی آیت وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا کیا مطلب ہے، اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھایا۔ کعب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، میں آپ کے اعمال میں روزانہ تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر اضافہ کروں گا۔ اس سے غالباً ان کے زمانے کے تمام انسانوں کے اعمال کے برابر ثواب مراد ہے، کیونکہ ادریس علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ان کی نیکیوں میں بہت اضافہ ہو جائے۔ ان کے پاس ان کا ایک فرشتہ دوست آیا، انہوں نے فرشتے سے کہا، میرے بارے میں موت کے فرشتے سے بات کیجیے تاکہ مجھے زیادہ مہلت ملے اور میں زیادہ نیکیاں کر سکوں۔ فرشتے نے انہیں اپنے پروں میں چھپا لیا اور ادریس علیہ السلام کو لے کر آسمان کی طرف چلا گیا۔ چوتھے آسمان پر اسے ملک الموت اوپر سے آتے ہوئے ملے۔ فرشتے نے ملک الموت سے اس معاملے میں بات کی جو ادریس علیہ السلام نے کہی تھی۔ ملک الموت نے فرمایا، ادریس علیہ السلام ہیں کہاں؟ فرشتے نے کہا، وہ میرے پروں میں ہیں۔ ملک الموت نے حیرانگی سے کہا، تعجب ہے، مجھے بھیجا گیا تھا اور حکم ہوا تھا کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرو۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں، ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ چنانچہ انہوں نے وہاں ان کی روح قبض کی۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اس طرف اشارہ ہے، وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا ہے۔
ادریس علیہ السلام کی عمر 365 برس کی تھی جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ادریس علیہ السلام کی اولادیں۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ ادریس علیہ السلام نے 65 برس کی عمر میں شادی کی۔ ان کا پہلا بیٹا متشلخ پیدا ہوا۔ اس کے بعد ادریس علیہ السلام کے بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ ادریس علیہ السلام نے اپنے بیٹے متشلخ کو اپنا نائب بنایا۔ متشلخ سب بیٹوں میں سب سے زیادہ علم والے تھے، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ متشلخ نے ہی سب سے پہلے والد محترم کی جہادی نقش قدم پر چلتے ہوئے گھوڑے کی سواری کی، اور وہ گھوڑے کو جہاد کے لیے استعمال کرنے والا پہلا شخص تھا۔ متشلخ نے 135 برس کی عمر میں شادی کی۔ ان سے ایک بیٹا لامک بن متشلخ پیدا ہوا۔ لامک کا نکاح تنوس بنت براکیل سے ہوا، اور تنوس کے بطن سے اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ناظرین، آج ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔ تمام انبیاء کرام کے واقعات سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ دین و دنیا کی تکالیف میں صبر و شکر کرنے میں مدد ملتی ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ ہمیں اس کے احکامات پر عمل درآمد کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔